یہاں جو ہے ساری فلمیں ہیں صاحب کہ یہاں کیا ہوتا ہے، یہ کیسے آ جاتے ہیں، کس قانون کے تحت آتے ہیں اور کس قانون کے تحت گھر کو لوٹ کے لے کے جاتے ہیں، چیزیں لوٹ کے کس میرا دروازہ کس قانون کے تحت توڑا؟ کیا کسی نے کہا تھا کہ آپ نہیں آ سکتے؟ اور کیا شرم نہیں آئی ان کو؟ ان بے غیرتوں کو شرم نہیں آئی کہ یہاں ایک خاتون جو پتہ ہے کہ ہسبینڈ نہیں ہے گھر پہ، پتہ ہوتے ہوئے جو آ کے انہوں نے یہاں کیا، کوئی شرم کوئی غیرت نہیں تھی انہوں میں؟ اور ان میں نہیں ہوگی کیونکہ بے غیرت لوگ ایسی حرکتیں کرتے، بے غیرت لوگ بزدل ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو آئی جی ہے یہ بیٹھ کے جو جھوٹ بولتا ہے، کسی جب آپ غیرت ہوتی ہے نا آپ میں، آپ جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر آپ کا جھوٹ سامنے آ گیا تو آپ کو دنیا کے سامنے شرم آئے گی۔ جب آپ بے شرم ہوتے ہیں تو تب آپ ایسی باتیں کہتی ہیں کہ جی میری تو لندن چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، جب آپ کے 4 مہنگے ترین لندن کے علاقے میں گھر ہیں جو بھائی صاحب آپ کا کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ میری بہن کے ہیں وہ، تو وہ شرم نہیں ہوتی؟ تو تب آپ کے پاس اگر شرم نہیں آپ کچھ بھی کہہ دیں۔ تو جھوٹ پہ جھوٹ بولنے والا آدمی، شرم نہیں اس کو آئی۔ 2 لوگوں نے آ کے میرے گھر میں ریسرچ کرنی تھی، یہ انہوں نے چھپایا جو ہائی کورٹ کا ہے، یہ پولیس یہ بدنیت آدمی نے چھپایا جو آرڈر ہائی کورٹ نے دیا تھا، اس کو چھپا کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جاتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں تفتیش سرچ کرنا ہے، اور وہ بھی کہتا ہے کہ صرف ایک خاتون آفیسر آ سکتی تھی اور ایک اور سرچ آفیسر۔ یہاں جو ہے ساری فلمیں ہیں صاحب کہ یہاں کیا ہوتا ہے، یہ کیسے آ جاتے ہیں، کس قانون کے تحت آتے ہیں اور کس قانون کے تحت گھر کو لوٹ کے لے کے جاتے ہیں، چیزیں لوٹ کے میرا دروازہ کس قانون کے تحت توڑا؟ کیا کسی نے کہا تھا کہ آپ نہیں آ سکتے؟ اور کیا شرم نہیں آئی ان کو؟ ان بے غیرتوں کو شرم نہیں آئی کہ یہاں ایک خاتون جو پتہ ہے کہ ہسبینڈ نہیں ہے گھر پہ، پتہ ہوتے ہوئے جو آ کے انہوں نے یہاں کیا، کوئی شرم کوئی غیرت نہیں تھی انہوں میں؟ اور ان میں نہیں ہوگی کیونکہ بے غیرت لوگ ایسی حرکتیں کرتے، بے غیرت لوگ بزدل ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو آئی جی ہے یہ بیٹھ کے جو جھوٹ بولتا ہے، کسی جب آپ غیرت ہوتی ہے نا آپ میں، آپ جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر آپ کا جھوٹ سامنے آ گیا تو آپ کو دنیا کے سامنے شرم آئے گی۔ جب آپ بے شرم ہوتے ہیں تو تب آپ ایسی باتیں کہتی ہیں کہ جی میری تو لندن چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، جب آپ کے 4 مہنگے ترین لندن کے علاقے میں گھر ہیں جو بھائی صاحب آپ کا کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ میری بہن کے ہیں وہ، تو وہ شرم نہیں ہوتی؟ تو تب آپ کے پاس اگر شرم نہیں آپ کچھ بھی کہہ دیں۔ تو جھوٹ پہ جھوٹ بولنے والا آدمی، شرم نہیں اس کو آئی کہ ذل شاہ جیسا ایک ملنگ، ایک آدمی جس کے پاس سوائے پیار کے کچھ بھی نہیں تھا، ایک اسپیشل پرسن، سارے یہاں جو باہر تھے اس کو سب پیار کرتے تھے کیونکہ وہ سب کو پیار دیتا تھا، اس کو تشدد کر کے قتل کیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سارے سوشل میڈیا پہ ہے کہ کس طرح اس کو قتل کیا گیا۔ اور یہ پہلے میرے اوپر کیس لگا دیتا قتل کا اس کا، اور پھر 3 دن کے بعد کہتا ہے دان نکال کے نہیں جی وہ تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس طرح کے آفیسرز کو اگر پولیس کو خود نکالنا چاہیے کیونکہ ساری پولیس کو بدنام کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جرائم پیشہ ہیں، جن کو ایسے لوگوں کو یہ شریفوں کو پسند ہے یا زرداریوں کو پسند ہے، کیونکہ وہ بھی جرائم پیشہ ہیں، ان کو بھی اس طرح کے لوگ پسند ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور شرم نہیں آتی ان کو۔ اور پھر یہاں آ کے جی کلیشنکوفیں مل گئیں، تو جی یہاں آ کے کوئی پتہ نہیں شراب کی بوتلیں مل گئیں، پھر پیٹرول بم مل گیا۔ اور احمقو، پیٹرول بم کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ایک بوتل میں تیل ڈالا اور اس کو پھینک دیا وہ پیٹرول بم ہوتا ہے۔ کبھی پلاسٹک کی بوتل میں بھی پیٹرول بم آیا ہے؟ جھوٹ بولنے نقل میں بھی عقل چاہیے۔ اس طرح کے لوگ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی پلاسٹک بوتلوں میں پیٹرول بم دکھا دیا، تمہارا ساری دنیا میں مذاق اڑے گا کیونکہ تم بیوقوف، اور بیوقوف بغیرت بھی ہو بیوقوف بھی ہو، یہاں کے جا کے جھوٹ بول رہے ہیں جی کلیشنکوفیں مل گئی اور یہ مل گیا۔ کتنی دفعہ عمران خان نے کوئی
گولیاں چلوائی ہیں اور انتشار پھیلایا. بتائے نا 26 سال سے پالیٹکس کر رہا ہوں, بتائے نا مجھے کتنی دفعہ کیا. اور میں آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب وقت آ گیا. میں نے اپنے سارے آج وکیل اکٹھے کیے. ہم نے ایک ایک آفیسر جو پولیس والا یہاں گھسا ہے ان کے اوپر ہم کیس کر رہے ہیں. ہم لاہور ہائی کورٹ میں کنٹمپٹ لکھوا رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے میرے گھر کے اوپر ہلا بولا ہے. میں الیکشن کمیشن کو آج پوچھتا ہوں کہ آپ کو شرم نہیں آتی جس طرح کی آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی ہے. ہم نے پہلے دن سے آپ کو کہا کہ یہ جو آدمی محسن نقوی جو زرداری کا بیٹا ہے, کیا یہ نیوٹرل کیئر ٹیکر بنے گا؟ اس طرح کا کیریکٹر لیس آدمی جس کے اندر کوئی اخلاقیات ہی نہیں ہے, کیا اس کو یہاں اوپر بٹھا کے یہ الیکشن کروائے گا؟ وہ سارا کچھ کر رہا ہے سوائے الیکشن کروانے کے. کیا الیکشن کمیشن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی آپ کتنی بے عزتی کروا رہے ہیں, ملک میں اپنے آپ کو کیسے ننگا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ کیا؟ اس طرح کی انتقامی کارروائی کبھی کسی کیئر ٹیکر نے گورنمنٹ نے کیا؟ کیا یہ کام ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا؟ یہ آفیسرز لگانے کا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ سارا جتنا وہ ذل شاہ کا خون اور جو لوگوں کو مارا ہے وہ آپ کے اوپر بھی ہے. اس کے اوپر نقوی اور یہ محسن نقوی پہ بھی کیس ہم انشاءاللہ ہمارا قتل کا ہوگا, ذل شاہ کا. یہ آئی جی اس کے اوپر بھی کیس ہوگا, اور جتنے پولیس آفیسر انوالوڈ ہیں ہم سب پہ کیس کریں گے. میں اپنی آج عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کے اوپر بہت بڑا یہ آپ کے لیے چیلنج ہے. مجھے پتا ہے یہ ساری فورسز ایک طرف ہیں, مجھے پتا ہے یہ نامعلوم افراد پورا پریشر ڈال رہے ہیں, لیکن خدا کے واسطے اس ملک کو بچائیں. آپ صرف عدالتیں بچا سکتی ہے. یہاں جنگل کا قانون جو آ گیا ہے, جو مرضی جس کا چاہے, اگر ان کو فکر ہوتی کہ ان سے انصاف کیا جائے گا, ان کا احتساب کیا جائے گا, تو یہ کرتے ہی جو انہوں نے کیا. دان نکال کے لوٹ رہے ہیں گھر کو, ڈنڈے مارے بچارے 5-6 ورکرز. اور پھر وہ جو جھوٹوں کی ملکہ ہے اس کو شرم نہیں آتی کہ انتشار پھیلا رہی ہے پاکستان میں کہ جی وہ پشتونوں کو کہہ رہی ہے دہشت گرد آ گئے. یہ کام ہے ان لوگوں کا جو صرف اور صرف ذات کے لیے آتے ہیں, پالیٹکس کے لیے. پیسہ چوری کے اور باہر بھجوا دیا, مہنگی مہنگی چیزیں خریدنی, یہ باہر ان کے بزنسز بھی باہر, پراپرٹیز بھی باہر, بینک بیلنسز بھی باہر, سرجریز بھی باہر. ان کو پاکستان کی کیا فکر ہے؟ ان کو تو سوٹ کرتا ہے کہ انتشار پھیلاؤ, جاگ پنجابی جاگ. وہ کوئی کہتا ہے سندھو دیش. جب مصیبت پڑتی ہے کیوں کرتے ہیں؟ تقسیم کرتے ہیں, صرف اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انسانوں کو اکٹھا کیا تھا, رحمت للعالمین تھے, سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے, یونائٹ کرتے تھے انسانوں کو. وہ لیڈر کی نشانی ہے. اللہ کا کرم ہے, یہ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو پاکستان کو قوم بنا رہی ہے. یہاں ہر قسم کے لوگ تھے, پشتون تھے, پنجابی تھے, سندھ سے لوگ آئے تھے, بلوچستان سے لوگ آئے ہوئے تھے, گلگت بلتستان سے آئے تھے, آزاد کشمیر سے لوگ آئے ہوئے تھے. قوم بن رہی ہے, ظلم کے خلاف قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑی ہو رہی ہے, جاگ رہی ہے قوم. سب سے بڑا تو اس اندھیرے کے اندر یہ روشنی ہے کہ ایک جاگی ہوئی قوم آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے, خوف کا بت توڑ رہی ہے, فیصلہ کر لیا کہ حقیقی آزادی ملے گی, نہیں تو ہمیں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم نے غلامی نہیں کرنی. یہ وہ قوم بن رہی ہے. اور یہ سارا وقت جو جھوٹوں کی ملکہ پھر رہی ہے کہ جی یہ کر دو, اس کو جیل میں ڈال دو, وہ کر دو, میرے باپ جو سب سے بڑا چور ہے اس کو چھوڑ دو, لیول پلئنگ فیلڈ کر دو, اور اس کے حکم سنے جا رہے ہیں. کون سن رہا ہے اس کے حکم؟ کیا وہ جو لنڈن پلان کا حصہ ہے وہ سن رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان قریب آ گیا ہے, اس کے قریب آ گیا ہے کہ یہ سب کے ہاتھ سے, میں پھر سے کہتا ہوں, گیم نکلنے لگی ہے. میں جب یہاں اندر بیٹھا تھا ساری رات یہاں جو انہوں نے حملے کیے میرے گھر کے اوپر, بار بار رینجرز, پولیس, کیا مجھے پتا تھا باہر کیا ہو رہا ہے؟ کیا میرے کنٹرول میں تھا اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ میرے تو جب تک کنٹرول میں چیزیں ہیں تو میں تو ان کو پرامن آئین کے بیچ میں رکھتا ہوں. لیکن جب یہاں آپ انتشار پھیلا دیں گے جو کل ہوا ہے وہاں اسلام آباد میں, تو یہ تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. اور یہ جب کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی تو یہ سری لنکا کو آپ بھول جائیں گے,
یہ وہ جائے گا جو ایران کا انقلاب ہے،